السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج, اور سب جگہ سب طرف اگر آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت گونج ہے کہ الیکشنز الیکشنز الیکشنز, لیکن ایسا یہ معمہ ہے جو حل ہونے میں نہیں آ رہا. الیکشنز کب ہوں گے متوقع طور پر, کیا وہ اپنے ٹائم پر ہوں گے, اپنے ٹائم سے آگے ہوں گے؟ ایک سینسس کا معاملہ بھی چل پڑا ہے, ساتھ ساتھ ایک نگراں وزیر اعظم کے اوپر ہم نے بہت ہفتوں تک اس پر پیشن گوئیاں کی کہ کون آیا تو کون آیا تو کون آیا. ہم نے مقبول باقر صاحب جسٹس ریٹائرڈ کا بھی نام بار بار سنا تھا, مگر ہوا یہ کہ پھر وہ سی ایم بن گئے انٹرم سیٹ اپ سندھ میں, اور اس کے بعد ہمارے پاس کاکڑ صاحب آ گئے ہیں ایز پی ایم آف پاکستان انٹرم. اب یہ انٹرم سیٹ اپ کتنا لمبا ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں اگین چہمگوئیاں جاری ہیں, اپنے اپنے اندازے لگائے جا رہے ہیں, لیکن اندازوں سے کیا ہوتا ہے جب انداز صحافت, نہ انداز سیاست, نہ مزاج, کچھ تبدیل تو نہیں ہوا. ان 76 سالوں میں ہم نے اگر کچھ نہیں دیکھا تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون جیل میں چلا جاتا ہے, کس جرم میں مرتکب ہوتا ہے, کس لیے اس کو سزا ملتی ہے, اور پھر وہ کیسے یہاں سے ملک سے باہر چلا جاتا ہے, پھر وہ کتنے دن سیاست سے, کتنے سالوں سیاست سے مائنس رہتا ہے, پھر واپس آنے کی تیاری پکڑتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں نہیں تبدیل ہوا تو بس وہ نظام تبدیل نہیں ہوا. اب یہ آئینی طریقہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس تشریف لے آئیں, تو آپ کو پتا ہوگا خواجہ آصف نے کل یہ فرمایا ہے کہ یہ رسک وہ نہیں لیں گے, یہ اتنا بڑا رسک وہ نہیں لیں گے. تو کیا کیا جائے؟ ایک 62(1)(f) کا معاملہ ہے نواز شریف صاحب پر, اور ظاہر ہے کہ 184(3) والا معاملہ, اور جو ریویو ججمنٹ تھی, جو ریویو کا ایک حق دیا جا رہا تھا, اس کی جو قانون سازی کی گئی تھی وہ بھی ناک ڈاؤن ہو گئی ہے, کراس بیک ہو گئی ہے, اور اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا ہے. اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ 16 یا 14 تاریخ کو آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان بھی تبدیل ہو جائیں گے. اس کے بعد کیا کوئی عدالتی نظام میں تبدیلی آ جائے گی؟ کیا نواز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں وہ خود ہی خود اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گے؟ جسٹس قاضی فائز صاحب پر یہ اعتماد ہے کہ وہ ان کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گے, لیکن اسٹرائک ڈاؤن ہونے کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پلیٹلیٹس واقعی گری تھیں, واقعی نواز شریف صاحب بیمار ہوئے تھے, یا یہ بھی کوئی چال تھی, اور یہ چال کس کے ساتھ مل کے انہوں نے چلی, اور اب کیا ہو رہا ہے. کیونکہ پہلے نام لیتے تھے وہ کن حضرات نے ان کے خلاف کارروائی کی, اور کنہوں نے ان کے خلاف بگز جو تھا اس کو پاناما میں ڈبو کے اور ان کے اوپر مسلط کیا, لیکن اب نواز شریف صاحب کی واپسی اس سے پابند ہے کہ کیا کوئی ان کا جو کیس ہے کیا وہ ہوا میں اڑ جائے کہ ہم اس کو بھول جائیں. اور پھر یہ کہ جو بیماری کا جو انہوں نے ایک ریزن دیا تھا باہر جانے کے لیے, تو وہ اب تو یورپ بھی گھوم آئے, سعودی عربیہ بھی گھوم آئے, دبئی میں بھی رہ لیے, تو میرا خیال ہے پاکستان آنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر ان کو ایسی کوئی بیماری ہے جو پاکستان میں آنے سے روکتی ہے, تو وہ بیماری کا نام کیا ہے, اور اس بیماری سے ہمیں جو ہے وہ دوا کہاں سے ملنی ہے؟ کیا اسی لونڈے سے لینی ہے جس کو ہم بار بار جہاں سے ہمیں ڈسا جاتا ہے کہ ہم نے اسی سوراخ میں جانا ہے؟ اور یہ ایک ڈیل ہو رہی ہے یا یہ سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں؟ یہ ایک بڑا واضح طور پر سوال ہے. ساتھ ساتھ جو موجودہ سیٹ اپ میں اب ہم دیکھ رہے ہیں معاملات جس طرح ڈیولپ ہو رہے ہیں, لیکن ایک طرف یہ بات طے ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی سیاسی فیوچر ابھی کچھ آئندہ کچھ مہینوں میں تو نظر نہیں آ رہا. اب ان کو بھی 5 سال کی نااہلی کی سزا ملی ہے. آج ان کی تمام تر کیسز جو ان کے 5-6 کیسز تھے جو ضروری تھے, جس میں ان کے خلاف ایف آئی آرز درج تھیں, ان میں ان سب میں ان کی جو ضمانت ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. اور بشرا بی بی آج پیش ہوئی ہیں تفتیش میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی تفتیش میں شامل کیا جائے, لیکن تفتیش میں شامل کرنے کے لیے کسی کو جیل سے آنا پڑے گا, اور ضمانت لینے کے لیے شرط ہے کہ کوئی خود جائے. تو کیا ان کو خود جانے میں کوئی مدد دی جا سکتی ہے؟ یہ کیا ریاستی ذمہ داری ہے, یا ریاست اپنی ذمہ داری سے آنکھیں چرائے گی؟ یہ تمام تر معاملات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن سب سے پہلے کیونکہ آج مریم نواز شریف صاحبہ ملی ہیں اختیار ولی صاحب نے, بہت شکریہ آپ کا ولی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں آپ سے صرف جاننا چاہتی ہوں سر کہ آپ کو مریم صاحبہ نے کیا فرمایا, کیونکہ ڈفرینٹ ویو پوائنٹس ہیں کہ نواز شریف صاحب اب آئے کہ اب آئے, لیکن انہوں نے خود ڈیٹ دینی ہے تو انہوں نے ابھی تک خود تو ڈیٹ دی نہیں ہے, لیکن سب ہمیں بتا رہے ہیں کہ رسک نہیں لی جا سکتی. کوئی کہہ رہا ہے جی اگلے مہینے آ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی وہ ایک اتفاق ہوگا کہ چیف جسٹس بھی تبدیل ہوں گے پھر واپس آ جائیں گے. تو آپ کو مریم صاحبہ نے کیا کہا ہے کہ کارکنوں کو کیا کہنا ہے, واپس آ رہے ہیں آیا کہ بس آیا ہی چاہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ ثنا بچا, آپ کا بہت شکریہ. ہماری آج جو میٹنگ تھی بیسیکلی وہ خیبر پختونخوا کے 7 ڈویژنز کے 35 ضلعوں سے تقریباً کوئی 100 لوگوں سے زائد نوجوان لڑکوں پر جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, نوجوان رہنما ہیں اپنے اپنے ضلع میں تحصیلوں میں, ان کی میٹنگ کرائی ہے مریم بیوی سے, اور انہوں نے 1 بائی 1 ایک سے بڑی تفصیلی بات کی, گفتگو کی, آرام سے ان کی بات سنی, ان کی آرا لی. جو ہمارا گول ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ کو, جو اس ملک کی نوجوان نسل کو عمران خان نے, چیئرمین پی ٹی آئی نے, اور انہوں نے
जिस तरह अपने पीछे लगा के उनको जिस तरह उनके नजरियात को बर्बाद कर दिया, उनके अखलाकियात को और उनकी तरबियत को खराब कर दिया है, सबसे पहले हमें उस यूथ को वापस मोड़ के लाना है। जहाँ तक आपने बात की मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की, अपने हवाला दिया ख्वाजा आसिफ साहब का, कि वो कह रहे हैं कि सितंबर में आ रहे हैं, कोई कह रहा है अक्टूबर में आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं इतना आपको बता दूं कि मियां नवाज शरीफ ने अगले इलेक्शन से पहले आ जाना है और अगला इलेक्शन जो है तो उसका कैंपेन मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह खुद ही लीड करेंगे। बिकॉज इस वक्त पूरी क़यादत जितनी है, जितनी जमातों की क़यादत है, सारी पार्टियों को ये बात समझ आ गई। हमारे पास इस वक्त कौमी लीडर इस मुल्क में अगर कोई बचा है तो वो एक मियां नवाज शरीफ ही है, जो पूरे चारों सूबों को कश्मीर समेत सबको यकजा कर सकता है, यकजान और एक आवाज बना के तरक्की का वो सफर जहां से टूटा था उसको दोबारा रिकंटिन्यू उसको किया जा सकता है। पाकिस्तान की जो बर्बादी होनी थी मुआशी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर, जमहूरी तौर पर, पार्लिमानी तौर पर, वो हो चुकी है। अब इन चीजों को रिपेयर करने का वक्त आ गया है। तो मियां नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त इस मुल्क की जमहूरी निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम, सियासत और रियासत, वो सबकी मजबूरी बन चुके हैं। उनके बगैर अब वली साहब मुझे प्लीज ऐसा जोक ना सुनाए। मुझे ये लतीफा लग रहा है जब आप ये मुझे कहते हैं ना पार्लिमानी निजाम की वो वाहिद निशानी रह गए। माजरत के साथ सर, ये कौन सी डील के तहत गए थे और कौन सी डील के तहत वापस आ रहे हैं? प्लीज इंसाफ की बात ना करें। और आप अगर नजरियात बदलना चाहते हैं, चाहे जवान नस्ल के चाहे बुढ़ापे की नस्ल के, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो नजरियात कैसे तब्दील होते हैं हालात तब्दील किए बगैर? क्या बात ऐसी चेंज हो गई है? क्या उन्होंने बाजवा साहब का नाम नहीं लिया? क्या उन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं दिया नून लीग ने? क्या नून लीग उनके साथ बिल के अदम एतमाद नहीं लेकर आई? क्या कम उनसे ग्रीन सिग्नल लेकर नहीं आई? अभी भी ये मामला जो है नाम लेना छोड़ दिया है। वली साहब प्लीज मजाक ना बनाएं, हमें अक्ल है, थोड़ा सा हमें बेवकूफ बनाना अगर कोई छोड़ दे तो बहुत मेहरबानी है जी। नहीं, आपको बेवकूफ कौन बना सकता है सना? ये तो मैं जानता हूँ मुझसे ज्यादा नहीं, मुझे नहीं जानता है। वो तो अल्लाह भी नहीं, अल्लाह ही बना सकता है सर उसके बाद तो। लेकिन दूसरा मैं आपको ये बताऊं, आपकी बातें मैं इतना ही कमेंट करूंगा कि क्या ये मियां नवाज शरीफ वही शख्स नहीं है जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के आगे हथियार नहीं डाले थे? ये वही नहीं है जिन्होंने कहा था कि इस्तीफा दे दें और इन्होंने कहा था कि ओवर माय डेड बॉडी? क्या उसने प्रूफ और उन्होंने फिर कहा था कि जाती अनाद तो है ही नहीं, 100 बिस्मिल्लाह वापस है, जाती अनाद नहीं है, उसमें पाकिस्तान का मसला था। फिर उनको माफ भी तो जाती अनाद पे नहीं है ना। नहीं, आप ट्विटर पे ट्वीट याद कर ले सर। आप आधी आयत पढ़ के तर्जुमे को गलत ना बनाए, मेरी आपसे गुजारिश है। पूरी आयत पढ़े तो आपको मतलब पूरी समझ आ जाए। मियां नवाज शरीफ को एक तो अदालतों से इंसाफ नहीं मिला। मुझे ये बताइए, आप जलावतनी की बात करती है, वापसी की बात करती है, तो बताइए कि नवाज शरीफ को इकामे पर क्यों नाअहल किया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ के साथ इंसाफ किया था? सर हम पहले दिन से साजिश का हमने बीज बोते हुए देखा, हमने इसको पनपते देखा, हमने इसको पौधा बनते देखा और हमने इसको दरख्त बनते देखा। हमने एक एक बात को रिपोर्ट किया। मियां साहब बीमार हुए तो हमें तकलीफ हुई कि वो बीमार है, उनको क्या ऐसा खिला दिया गया है। लेकिन अगर हम इस सारे प्रोसेस में अगर हमसे झूठ बोला गया है तो हम इसका हक रखते हैं। और अगर वो बीमार हुए थे तो मुझे पता चलना चाहिए कि क्यों उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे। इस पर कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो रही। आपके अपने भाई की हुकूमत रही है पिछले 17 महीने, वो इसमें भी नहीं आए, निगरान सेटअप में आ जाएंगे। मुझे जरा थोड़ा सा वली साहब, थोड़ा सा लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट। बताइए, मुझे बताइए, इतना बताइए कि क्या नवाज शरीफ के लिए आपके इस मुल्क में फिर आपकी इस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इसकी मौजूदगी में उनको इंसाफ मिल सकता था? आप किसी केस में उनकी जमानत तो किसी को भी मिल सकता है। इस वक्त जो चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ मिल सकता है। क्या इंसाफ का फैसला किसने करना है? इंसाफ का फैसला किसने करना है? क्या आप गारंटी दे सकती है? कोई है जो कह रहे कि उनके साथ इंसाफ होगा? यहाँ तो मुसीबत ये है सर, गारंटी तो मेरे अगले पल जिंदा रहने की भी नहीं है ना, लेकिन ये थोड़ी है कि मैं जीना छोड़ दूं। सुना, हम सवाल करे तो फिर मेरा जवाब सुन लिया करे ना। तो यहाँ पर तो मुसीबत ये है कि आपको इंसाफ लेने के लिए भी झूला, आप तो फांसी पे आपको झूलना पड़ता है। आप बताइए कि भुट्टो फांसी हो गया था, उसके बाद क्या हुआ? उसकी जिंदगी वापस आई? कुछ हुआ? वो कहते थे ना कि मेरे बाद हिमालय रोएगा, एक चिड़िया नहीं पड़ाई थी। तो हमने अपनी क़यादत को भी बचाना है, मुल्क को भी बचाना है। और जो फैसले हमें, कुछ फैसले जज्बाती तौर पर ही अच्छे लगते हैं और कुछ फैसलों में अकल और दानिश भी जरूरी होती है। तो हम समझते हैं कि
हमने अपनी क़यादत पे कोई रिस्क नहीं लेना और हम बड़ा सेफ और साउंड तरीके से उनको लाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में, मुझे आप बताइए, आपके पास कोई ऐसी क़यादत है जिसपे आप पूरे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके आप उनको बताएं कि आप सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं? आपको नहीं पता कि कितनी तहरीकें आपके मुल्क में शुरू हो जाएंगी? खुदा न खास्ता अगर आपके पास ये कौमी क़यादत ना हो, कोई अलग सिंधु देश का नारा लगाए, कोई पुख्तुलिस्तान का नारा लगा दे, कोई पंजाब की इंडिपेंडेंस का नारा लगा दे, कोई कराची के अपने इंडिपेंडेंट स्टेट का नारा लगा दे, नई खतरात आपको दिख रहे हैं? हम तो ये सारी चीजों को देख रहे हैं। हमने तो मुल्क को भी बचाना है, अपनी क़यादत को भी बचाना है। जिन खतरात को आप दावत दे रहे हैं ना, हम उन खतरात को भी दे रहे हैं, हम उनको उन खतरात को भी देख रहे हैं जिनको आप खुद दावत दे रहे हैं। ओके, बहुत शुक्रिया वली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब हमें ज्वाइन किया है गौहर खान साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका खान साहब। ये फरमा दीजिएगा कि चेयरमैन पीटीआई की आज जमानतें मुस्तरद हो गई, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे रिस्क फ्री वापसी चाहिए, रिस्क फ्री सियासत करनी है, रिस्क फ्री उनको वजीर आजम बनना है। अब वो कह रहे हैं वली साहब कि वो इंतखाबात से पहले जरूर आ जाएंगे। अब वो अगले इंतखाबात आया कि कब होंगे, तो जरा अगर आप रोशनी डाल दें इन मामलात पे प्लीज। थैंक यू। जहाँ तो खान साहब की बेलों का ताल्लुक है तो यस, वो बेलें तो डिसमिस नहीं हुई, मेरिट पे वो इस बात पे डिसमिस होगी कि वो पेश नहीं हुए। कानून यही है कि अगर कोई बंदा अरेस्ट हो जाता है और जेल में है तो ज़रूरी नहीं है कि जेल जज साहिबान उसकी बेल मैटर को करे। वो हम देख रहे हैं कि उनका क्या लाहे अमल अडॉप्ट किया जाए। जहाँ तक मियां साहब का ताल्लुक है तो ये उनकी ख्याली ज़रूर है कि मियां साहब आएंगे। ज़रूर इन्होंने एक कानून में तरमीम की है, मियां साहब की एक डिक्लेरेशन मियां साहब के खिलाफ आई है, वो जैसे भी है और जो भी उनकी प्रिकॉशंस ये लोग लेना चाहते हैं या जो भी उनकी रिजर्वेशंस है, बट सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है जिसमें आर्टिकल 62(1)F की डिक्लेरेशन आई है। अब उस डिक्लेरेशन की फॉर लाइफ थी, लेकिन उन्होंने नेशनल इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके वो 5 साल के लिए कर लिया। बहुत अच्छा कानून है, ऐसा होना चाहिए। फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन किसी की नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है उसको इसका फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मियां साहब कन्विक्ट हो गए थे 2 रेफरेंसेस में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में, और सेक्शन 9 में जिसकी कन्विक्शन हो जाए वो सेक्शन 15 में 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड रहता है। ये 1999 से डिस्क्वालिफिकेशन चली आ रही है, क्योंकि मियां साहब की वो कन्विक्शन इंटैक्ट है और मियां साहब की जो अपीलें फाइल हो चुकी थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। इसलिए मियां साहब अगर वापस आएंगे तो पहले वो कानून का सामना करेंगे और उसके बाद अगर वो कभी एक्विट हो जाते हैं और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती है तो फिर मियां साहब वुड बी एबल के वो पार्टी में पोजीशन भी होल्ड करे और वो इलेक्शन भी लड़ सके। लेकिन फिलहाल जो सर्कमस्टांसेस है उसमें तो मियां साहब वापस नहीं आ सकते इस बात के लिए कि वो कैंपेन रन कर सके या कोई कंटेस्ट कर सके इलेक्शन को या कोई पोजीशन पार्टी में होल्ड कर सके। मुझे गौर साहब ये बता दीजिएगा कि 2 केसेस में कन्विक्टेड है नवाज शरीफ साहब, एम आई करेक्ट? यस, दैट्स राइट। ओके और सर 62(1)F का भी मामला है। अब जो ताहयात, अब उसको अगर हम ये टाइम फ्रेम दे भी देते हैं 5 साल वाला, तो अगेन रिव्यू वाला जो हमारा जो बिल उन्होंने मंजूर किया था पार्लियामेंट ने बड़ी मेहनत से, वो भी स्ट्राइक डाउन हो गया। तो इस तनाजुर में आप क्या देखते हैं, मुमकिन तौर पर अपील का क्या रोल होगा और किस तरह से ये करेंगे? आके इनको अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी फिर मामला आगे बढ़ेंगे? क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क में कि वो गिरफ्तारी भी ना देनी पड़े, कोर्ट में भी जाना पड़े? हो भी सकता है, मुल्क में ऐसा भी नहीं है, मुल्क में हो भी सकता है। जहां तक इनके 62(1)F का ताल्लुक है तो ये मुख्तलिफ कवानीन लेके आ रहे थे। पहले ये वाला लेके आया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, तो जिस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग कर ली तो अटॉर्नी जनरल साहब आए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने एडमिट कर लिया सुप्रीम कोर्ट में कि इस लॉ की इनेक्टमेंट करते वक्त हमसे कुछ गलतियां हुई है, ओवरलैप से हमारी तरफ से, हमें टाइम दिया जाए ताकि हम इस लॉ को री एनेक्ट कर दे, उसको अमेंड कर दे, उसमें नए चेंजेस ला के लाए या इस लॉ को रिपील करके एक नया लॉ के लाए। तो इस वजह से वो जजमेंट एडजर्न हो गई थी, केस एडजर्न हो गया था। उसके बाद एक नया लॉ लेके आए कि जजमेंट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया कि पार्लियामान के पास इसका इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये अगर चेंज इस किस्म का लेके आना चाह रहे थे कि रिव्यू को ऐसा समझा जाएगा जैसे अपील है और आप ये राइट देना चाहते तो उसके लिए आइन में तरमीम की जरूरत थी, ना कि कानून साजी के जरिए। तीसरी लॉ जो ये लेके आए थे वो ये कि इलेक्शन एक्ट में उन्होंने तरमीम कर दी सेक्शन 232 में, और ये जहां प्रोवाइडेड था कि क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन या होल्ड पब्लिक ऑफिस, वो ये होगी जो आर्टिकल 62 और 63 में है। ये नया लॉ उसमें ये लेके आए कि जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत का तयन नहीं है आईन में और वहां मैक्सिमम पीरियड अब जो है
ڈکلریشن پہ وہ 5 سال ہوگا. تو جو آرٹیکل 62(1) کی ہے وہ تو کیٹر پار ہو گیا کہ اگر کوئی بھی پارلیمنٹیرین جو کسی بھی سٹیج پہ 62(1) کے زد میں آیا ہے, اب اس کی ڈسکوالیفیکیشن 5 سال سے ہوگی اس وقت سے جس وقت اس کے خلاف وہ ڈسکوالیفیکیشن کا پیریڈ آیا ہے. لیکن میاں صاحب کا جو میں نے عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ اس کا ایک ایڈیشنل گراؤنڈ ہے. فار انسٹنس جہانگیر ترین صاحب بھی اس وقت افیکٹ ہو چکے تھے, لیکن شاید جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ مل جائے گا کہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے. اگر اس کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو گئی بائی آپریشن عبداللہ, اب سپریم کورٹ اس کا ریویو کبھی الاؤ کر دے وہ ایک الگ بات ہوگی, لیکن وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی ادروائز کوئی اور ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. میاں صاحب کے جو آڑے آئے گا وہ ہے جو ججمنٹ میاں صاحب کے خلاف دی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے, وہ کنوکشن کی مد میں جو کنوکٹ ہو جائے اس لا میں تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن ٹو ہولڈ اے پبلک آفس بھی ہے 10 سال کے لیے. تو جب تک وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم نہ ہو, اور وہ تب ختم ہوگی جب میاں صاحب کی کنوکشن ختم ہوگی, اور کنوکشن تب ختم ہوگی جب میاں صاحب واپس آئیں گے, جیل جائیں گے, وہ اپنے اپیلوں کو ریسٹور کروائیں گے. پہلے وہ ریویو جو ہے بیل پہ آئیں گے, اور بیل کے بعد جب وہ اپیلیں میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوگی اس کے بعد میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی. تو پھر یہ ہوگا. obviously آپ کی بات ٹھیک ہے, پاکستان میں ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا ضرور ہے کہ تھوڑا سا لینتھی پروسیس ہوتا ہے, تو یہ لینتھی پروسیس آڑے آئے گا اس کو. ٹھیک ہے, ذرا یہ فرما دیجیے گا سر, کیونکہ ابھی نیب ترامیم کے حوالے سے بھی کیونکہ پی ٹی آئی گئی تھی کورٹ, اب وہ اس کی بھی ڈیٹس آ گئی ہیں کہ اس میں جو اعتراضات ہیں جن افراد کے ان کو سنا جائے گا. آپ کو ممکنہ طور پر میرا ایک سوال یہاں پہ جو میرے ذات میں خود سوچ رہی ہوں آج, کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی ہے, کیونکہ اس کے گارنٹر شہباز شریف صاحب تھے جو کہ اب سابق وزیر اعظم ہو گئے ہیں پاکستان کے, تو کیا ان کے خلاف بھی ایسی کوئی پٹیشن دائر ہو سکتی ہے کہ شہباز شریف کو بولیں کہ نواز شریف کو واپس لے کر آئیں, یا کوئی ایسا کیس چل پڑے؟ کیا ان کو واپس طلب کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں تو شریف صاحب خود ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں گے. کیا عدلیہ ان کی مدد کر سکتی ہے اپنی ممکنہ مدت میں کہ ان کو واپس طلبی کے لیے کچھ آرڈر دے دیا جائے؟ جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو نیب ایک اسپیشل لا بنا ہوا ہے, اور اسپیشل لا کے حساب سے 2 پارٹیز مین ہوتی, یا اکیوزڈ یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. اب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ پراسیکیوٹر تھی, وہی رسپونڈنٹ تھے, اور جس وقت یہ جا رہے تھے تو انہوں نے کورٹ کو ضرور ایک باور کروایا تھا کہ اگر آپ ان کو جانے دے تو یہ واپس آئیں گے. اب یہ اختیار ان کے پاس ہے, اور یہ رائٹ بھی اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا ہے کہ وہ کورٹ میں اپلیکیشن سبمٹ کر لے, لیکن ابھی تک تو کیا ہی نہیں ہے نیب نے. تو اگر نیب چاہے تو یہ آپشن ان کے پاس ہے کہ اس کے ضامن کو بلائیں, تو روٹین میں کورٹ ضامن کو بلا لیتی ہے, لیکن کورٹ اس بات پہ نہیں جائے گی کیونکہ میاں صاحب کی جو اپیلیں جس وقت آئیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسمس کر دی اس پوائنٹ پہ. بھائی یہ ضرور کہا تھا کہ اگر وہ واپس آ جائیں تو اپنے اپیلوں کو ریسٹور کروا لیں. اب ان میٹر پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر نیب جاتی ہے تو یہ ڈائریکشن دی جا سکتی ہے کہ ان کو بلایا جائے, لیکن اگر نیب ابھی تک گئی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے ان کا تو الائنس آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ ہے کہ نیب تو جانا نہیں چاہ رہی, تو obviously یہ میٹر سرد خانے میں جا چکا ہے میرے حساب سے. سر یہ آخر میں فرما دیجیے گا غور صاحب, کیونکہ یہ بات بار بار ہو رہی ہے کہ سینسس ہوں گے اور مردم شماری بڑی ضروری ہے, اور یہ آئین کہتا ہے, تو آئین تو یہ بھی کہتا ہے کہ 2/3 اکثریت ضرورت ہوگی. جب آپ حلقہ بدیاں کرنے جا رہے ہوں گے تو 2/3 اکثریت تو نہیں ہوگی. تو کیا نگران سیٹ اپ وہ معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا یہ آئینی اور قانونی ہوگا؟ دیکھیں آئین میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے نگران کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو اگر یہ قانون سازی بھی کر کے نگران کو ایڈیشنل اختیارات دیتے ہیں تو آئین کے متصادم ہوگا. وہ اختیارات وہ نہیں کر سکتے, اپنے ہاتھ میں لے سکتے جو اس کا آئین نے ان کو اجازت نہیں دی ہے. جہاں تک سینسس کا تعلق ہے تو سینسس انہیں ضرور کروایا, پر آئین میں ان کو 2/3 میجارٹی سے ترمیم کرنا ہوگا اگر انہوں نے سیٹیں بڑھانی ہے. اس کے بیس پہ سیٹیں تو بڑھنی نہیں ہے, تو ڈی لیمیٹیشن تو پہلے ہو چکا ہے. لاسٹ اگست میں الیکشن کمیشن سارے ملک کی جو سینسز اس وقت اویلیبل ہیں اس کے حساب سے ڈی لیمیٹیشن کر کے سیٹیں جتنی تعداد تھی وہ الیکشن کمیشن کر چکی ہے. اب چونکہ الیکشن ہولڈ کرنے کا تقاضا ہے, آئین کا یہ منشا ہے کہ 90 ڈیز میں ہو, تو کسی گراؤنڈ پہ اس کو ڈیلے کرنا میں سمجھتا ہوں یہ آئین کے ماروا ہوگا, نہیں کرنا چاہیے.
بہت شکریہ آپ کا غور خان صاحب, آپ نے بڑا تفصیلی سمجھایا اور بالکل نواز شریف صاحب کے کیس کو آپ نے بہت بیک کیا اس کو وتھ فیکٹس. تھینک یو سر. اور ہم اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے آج ایک جاری کر دیا اعلامیہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مداخلت نہ کی جائے ان کے کاموں میں, الیکشن میں تاخیر نہ کی جائے, انٹرم سیٹ اپ یہ یقینی بنائے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے. لیکن ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں جب وہاں پہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا گیا کہ آپ الیکشن کب کرا رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے کندھے اچکا دیے تھے. اب کندھے اچکانے کا اور یہ اعلامیہ سامنے آنے کا کیا اس میں بیچ میں واٹ از دا گیپ ان بٹوین, ویل فائنڈ دیٹ آؤٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو گونج. اس وقت نگراں سیٹ اپ ان پلیس ہے. ابھی کابینہ ڈیسائیڈ ہو رہی ہے. کابینہ کے ممبرس کے جو نام سامنے آئے ہیں ممکنہ طور پر وہ نام ان میں وہ کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے, کیونکہ جس کا ایک دفعہ نام آ جائے کہا جاتا ہے وہ پھر شامل نہیں رہتے. لیکن مقبول باقر صاحب کا نام سامنے آ رہا تھا ایز سجیسٹڈ پی ایم انٹرم سیٹ اپ کے لیے, لیکن اب وہ سی ایم سندھ ہیں. پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی چوائس تھی, ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے چوائس یہ کی ہے, لیکن انہوں نے تمام پارٹیز کو بھی کیسے منا لیا اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ جو پنجاب کی اس وقت سیاست نظر آ رہی ہے, کیونکہ سندھ میں چلیں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اگر محفوظ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو پی ٹی آئی کا جو ووٹ جو ممکنہ طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا پنجاب میں. خیبر پختونخوا میں بھی اگر کوئی جے یو ایف اے نے کوئی پاسبل کر لیا یا اے این پی نے بھی کوئی ہلکا بندیاں کر لیں یا کوئی آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی تو شاید ان کا کوئی فیوچر ہو. لیکن پورے پنجاب میں کوئی ایک ایسا جو پارٹی نظر آ رہی ہو جو انفرادی طور پر آپ کو لگے کہ برتری حاصل کر لے گی, وہ اگر نون لیگ ہے تو اس کے لیے نواز شریف صاحب کی واپسی ضروری ہے. اور پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹی, لیکن ساتھ ساتھ آپٹکس بڑے آڈ ہیں, کیونکہ ایک سابق وزیر اعظم آلریڈی جیل میں ہے, دوسرے وزیر اعظم اگر آئیں گے سابق وہ بھی جیل چلے جائیں گے, تو یہ آپٹکس کو کیسا لگے گا؟ یہ پوری دنیا میں کیا کہے گی کہ دونوں جو ہمارے سابق وزرائے اعظم ہیں وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہیں, یعنی کہ دونوں ہی کرپشن چارجز پہ باہر ہیں اور دونوں ہی کرپٹ ہیں. تو اس ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ جو عدالتی نظام کے اوپر بار بار سوال یا نشان لگانے والے جو پارٹیاں ہیں, انہوں نے کون سے سوال کا خود جواب دیا ہے اور کون سے جواب حاصل کرنے کے لیے کون سی قانون سازی کی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, بہت شکریہ آپ کا ناز صاحبہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہے ایمل ولی صاحب اے این پی کے رہنما ہیں, بہت شکریہ آپ کا بھی سر. ولی صاحب میں آپ سے شروع کر لیتی ہوں, کیونکہ یہ ایک بڑا کویسچن مارک ہے کہ میاں صاحب کی واپسی الیکشن کی تاریخ سے مشروط ہے. تو نہ الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن دے رہا ہے, نہ نگراں سیٹ اپ دے رہا ہے, نہ جاتے جاتے شہباز شریف نے دی. ہاں ایک شوشہ یہ سینسس کا ضرور چھوڑ دیا ہے. تو اب یہ ایک ممکنہ ڈیٹ جو بار بار ذکر جس کا ہوتا ہے وہ 15 فروری ہے 2024. آپ کے نزدیک میاں صاحب کی واپسی کیا جنوری یا فروری میں ہوگی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو آنا ہے, جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, وہ آئیں گے؟ کیونکہ ایک لیگل پروسیس تو ویسے بھی آپ کو انٹرٹین تو کرنی پڑے گی. تو یہ آپٹکس کے لیے کیسا رہے گا کہ دونوں وزرائے اعظم کو ایک رات جیل میں بیٹھے کٹھے, ایک اس جیل میں ایک اس جیل میں, ہو سکتا ہے ایک ہی جیل میں ہو؟ جی دیدی دیکھیں, آبویسلی آپٹکس کو دیکھیں گے تو برا لگے گا, لیکن یہ ایک جو ہے یہ تو ان کا لایا ہوا تھا, اس کو تو انہوں نے انجام پہنچانا تھا, اور میرے خیال میں جو ہونا ہے اس سے بہت کم ہوا ہے, بہت چھوٹے کیس میں اندر کیا ہے. اس نے تو جو کیا ہے میرے خیال میں اگر وہ سب باتیں فورن فنڈنگ کیس ہو جائے یا جو اس کا جو بہت اس کی تو زندگی ساری بیزار پڑی ہے, تو یہ تو ایک الگ آپٹک ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں آپ دیکھیں یہ ایک پورا رجیم تھا, یہ ایک بندہ نہیں تھا. عمران کے پیچھے جتنی کڑیاں ہیں وہ سب باہر گھومیں گے, وہ مزے کریں گے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو سیاست میں گھس گیا وہ اندر ہو گیا. تو یہ تو ایک بدقسمتی ہے, اور یہ آپٹکس کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں جمہوریت ہمیشہ سے اسی طرح قید رہتی ہے, تو یہی آپٹکس آگے بھی جائیں گے. تو جمہوریت کو قید میں رکھنے والے زیادہ قصوروار ہیں, یا کیونکہ جو جمہوریت چلا رہے ہیں وہ کمزور ہیں وہ قصوروار ہیں؟ کون قصوروار ہے زیادہ؟ خالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, دونوں طرف مسائل ہیں, اور وہ دونوں طرف کے مسائل ادھر تک ہمیں پہنچا گئے. تو میاں صاحب کی واپسی آپ سمجھتے ہیں جلد ہوگی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال تک جائے گی, یا ستمبر کے بعد جب چیف جسٹس پاکستان وہ آ جائیں گے؟ آپ کا اس پہ کیا پالیٹکس اپنا جو میرا دماغ ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ جلد واپس آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے بھائی, آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ جلد واپس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ ساتھ رہیے سر. ہمارے ساتھ ناز بلوچ صاحبہ بھی ہیں, ذرا ناز بلوچ صاحبہ کا بھی انپٹ لے لیتے ہیں. ناز صاحبہ, کیونکہ یہ فیصلہ بہت خوش آئند ہے کہ مقبول باقر صاحب جیسے ایک آنیسٹ آدمی جنہوں نے رول آف لا کے لیے بھی بڑی جدوجہد کی ہے, جنہوں نے خود کش حملہ بھی دیکھا ہے, جنہوں نے اتنی باتیں بھی بات کی ہیں, ثبوتیں بھی برداشت کی ہیں, تو اٹ واز اے ویری گڈ چوائس, اور یہ پی ایم کے لیے بھی چوائس تھا. لیکن چلیں وہاں کاکڑ صاحب آ گئے. آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیسے منوایا؟ کیونکہ ہم سن رہے تھے کہ 12 نام ہیں باقی لوگوں کے پاس, آپ کے اپوزیشن جماعتوں کے پاس 12 نام کوئی آپ کے تھے, تو اس پہ ایک پر اتفاق ہو جانا اور آخری دن ہو جانا, اس میں کوئی کیا آپ نے لگتا ہے کیا آرگیومنٹ دی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سنا فار ہیونگ می ان یور شو. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ سیاست اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات پہ دوسروں کو اگر قائل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں یہ سیاست ہوتی ہے, ڈائلاگ ہوتی ہے اپنی بات کو منوانا ایک دوسرے کے ساتھ. اور میرا خیال ہے کہ جیسے مقبول باقر صاحب جو ہے وہ ایک ایسا نام ہے, ایک آنیسٹ اپرائٹ شخص کے طور پہ ان کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے. اور جس طرح آپ نے بھی بتایا ان کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے جس قسم کے ٹریجک حملے اٹیکس انہوں نے برداشت کیے ہیں, سروائیور, تو ان کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے ان کی آلریڈی اپنی ایک جو شخصیت ہے اس کے اوپر کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا. کوئی اپوزیشن کی بھی جو جماعتیں سامنے ہیں ان کو بھی اعتراض نہیں تھا. اور پھر پیپلز پارٹی نے جب اس بات پہ آمادہ کیا, قائل کیا, تو میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ جو ہے باقر صاحب کی اپنی شخصیت اتنی متاثر کن اور ایک پازیٹیو شخصیت کے طور پہ, اور اس چیز پہ بھی جو ہے فوکس رہے کہ ہمیں کنسرن جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہوتا ہے کہ وہ شخص آئے جو فری اور فیئر الیکشن کرانے میں کامیاب ہو. آپ کو پتہ ہے انٹرم جو ہے وہ حکومت کا کام ہی فری اور فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا ہوتا ہے, اور اس کمٹمنٹ میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ پورا اتریں گے. اس لیے اسلام کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو اتفاق بھی ہوا, جو کہ بڑی خوشائن بات ہے. ٹھیک ہے, یہ خوشائند بات ہے, لیکن مقبول باقر صاحب کے پاس لمیٹڈ رسپانسبلٹی کے لیے لمیٹڈ اختیارات ہیں, بہت لمیٹڈ ان کا اس وقت رول رہے گا. لیکن ان اینی کیس ہی اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف لا, جس پہ رضا ربانی صاحب نے بھی آج فرمایا ہے کہ اگر الیکشنز دیر میں ہوئے یا اپنے وقت پر نہ ہوئے تو اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پہلے کہہ رہی تھی سینسس نہیں ہونا چاہیے, پھر مان بھی گئی, اس کے بعد پھر اب یہ جلد الیکشن کرا دینے والی جو شرط ہے وہ کیا آپ کو لگتا ہے جائز ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے خود سینسس کے لیے اپروول دے دیا تو معاملہ تو کھنچے گا. دیکھیں پنجاب کے الیکشنز میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سینسس کے اوپر جو ہے وہ زور دیا گیا تھا, اور سینسس کا ہونا ڈیفینیٹلی اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مردم شماری کا ہونا انتہائی ضروری ہے, اور لیٹسٹ مردم شماری کے تحت انتخابات کرانا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بھی ہے, اور ہم امید اور توقعات یہی رکھتے ہیں کہ بر وقت الیکشن جتنی جلد ہو سکے الیکشنز کرائے جائیں, کیونکہ کسی بھی قسم کا ڈیلے جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا, بلکہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو کیا وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. کسی بھی قسم کا ڈیلے جو ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے, جمہوری پروسیس کے لیے اچھا نہیں ہے. سنا آپ کو بھی یاد ہوگا, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک جو ہے ایک بٹر ٹروتھ ہے کہ ہمارے پاس تو جمہوریت جو ہے وہ 18 مہینے اور 2.5 سال سے اوپر چلنے ہی نہیں دی جاتی تھی. یہ تو 5 سال کی جو مدت پارلیمنٹ کی مکمل ہو رہی ہے, یہ وہ میں سمجھتی ہوں اس طرح سے جمہوریت ایوالو ہوئی ہے پاکستان میں اور اسٹرینتھن ہوئی ہے. ہاں ابھی بھی غلطیاں ہوں گی ہم سے, ابھی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ابھی پولیٹیکل پارٹیز کچھ اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں, کچھ اوروں کے تجربے سے سیکھتے ہیں, اور کچھ پی ٹی آئی کی طرح سیکھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک پروسیس آف ڈیموکریسی ہے, یو گیٹ ٹو لرن. آپ ہمیشہ بہت ساری چیزیں اپنی ماضی نہ کی غلطیوں سے سیکھنے والوں سیکھتے میں ہیں. ایک اور پارٹی بھی پیش ہے, لیکن میں اپنے آپ کو مزید عطاب کا نشانہ نہیں بنا سکتی, میں نام نہیں لوں گی. ولی صاحب جتنی جلد ہو سکے الیکشنز کرائیں. یہ جلد کتنا جلد ہوتا ہے؟ فروری تک جلد ٹھیک ہوگا؟ مزاج آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو کیا سیاست میں ظاہر ہے آپ کو بھی اتنا ٹائم ہو گیا, سر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ فروری ٹھیک ہے, کم سے کم مدت فروری تک ہے, اس کے بعد اگر ہوا تو مسئلہ ہے. جی بالکل, اور میرے خیال میں فروری میں ہو بھی جانا چاہیے. جو بھی بہانے لے لیے اور یہ مردم شماری وغیرہ کے, آبویسلی ہمارے تو اس پہ بھی بہت زیادہ شکایات ہے. آپ یقین کریں گی سنا بی بی, ہمارے پختونخوا کا 6 سال پہلے اور آج کا پاپولیشن وہی نمبر ہے. مطلب ان 6 سال میں کوئی تعداد نہیں بڑھا. عجیب سا کوئی بات ہوئی ہے, اور اس میں بھی شکایات ہے, چھوٹے صوبوں کو بھی شکایات ہے. پھر آپ دیکھ رہی ہیں سندھ میں بھی NPM کو بھی شکایات ہے.
इस तरह बलोचियों को भी शिकायत जरूर होंगे, लेकिन फिर भी चले जो भी है पाकिस्तान में इन शिकायत को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इंतखाबात मेरे ख्याल में फरवरी से अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन सर, ये जो काकड़ साहब को लाने वाले और बिजेंजो साहब जो खत लिख रहे थे, अब समझ आ रहा है कि बिजेंजो साहब को पता था शायद कि काकड़ साहब ने पीएम बनना है, इसलिए उन्होंने जरदारी साहब को भी इनकार कर दिया। लेकिन ये मामला आपको कहाँ जाते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि इस वक्त गवर्नर बलोचिस्तान, सॉरी सीएम बलोचिस्तान के ऊपर नाम फाइनल नहीं हो रहा। एक तरफ काकड़ साहब वहां से पीएम तो बन गए निगरान सेटअप के, और ये पूरी जो बलोचिस्तान छोटा सूबा सपोजिटली उसको इख्तियारात देने के लिए और उसके हुकूक मनवाने के लिए, उसकी जो महरूमियां हैं उनको खत्म करने के लिए सपोजिंग आपने एक इंटरिम सेटअप बना भी दिया है, इंटरिम पीएम भी बना दिया है वहां का, तो आपको क्या लग रहा है ये बगैर वजह हुआ है? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आनी है, जहां पे हमें सीपेक की जरूरत पड़ेगी, वो बलोचिस्तान विल बी द प्लेस, और आपको लगता है ये फरवरी तक ये हो जाएगा मामला? आपको लगता है लॉन्ग प्लानिंग नहीं है इसमें? जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें लॉन्ग प्लानिंग होगी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब ऑलरेडी आपके ऊपर इतना बर्डन पड़ गया है, सारा डर्ट आपके ऊपर, मतलब आपसे मेरा मुराद रियासत है, तो मजीद आप फिर सारा डर्ट अपने ऊपर लेकर जाना, और फिर नाम जो भी आए, और ये तो अजीब ऑप्टिक्स है कि छोटे सूबों से इंटरम कभी इख्तियारमंद वाला नहीं आएगा बेचारा छोटे सूबे से आप कोई इख्तियार वाला बंदा कभी नहीं देखेंगे कि आज है। लेकिन इस तरह के ओहदों पे खुश कर देते हैं कि चले छोटे सूबे की महरूमियां खत्म हो जाएंगी, वरना ये बेचारा क्या महरूमी खत्म कर सकता है। लेकिन काकड़ हो, जो भी हो, whoever was there, this is an interim setup which for this time it's for 6 months and that's it. ओके वली साहब, आप JUIFA को कहाँ देखते हैं और ANP को कहाँ देखते हैं? क्योंकि अभी जो बल्दियाती इंतखाबात के रिजल्ट आए उसमें तो PTI इज वेल अहेड ऑफ ऑल ऑफ यू। देखिए, ये जो इलाका है बुनियादी तौर पे ये हमारा अवामी नेशनल पार्टी का तारीखी कमजोर इलाका रहा है, और JUI यहाँ से जीती थी और JUI अपना ये हल्का हार गई है। ऑब्वियसली हमने भी कुछ वोट कम किए हैं। जो PDM की हुकूमत के अभी ये 16 महीने इसके साथ जो हम ये जो खेल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक साबिक वजीर आजम जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी ज़मानतें मुस्तरद हो रही हैं, जो उनको ज़मानतें हासिल थी अब वो ख़त्म हो रही है वो मुद्दत, और अब लग रहा है कि दोबारा ज़मानतें लेनी पड़ जाएंगी। लेकिन क्या उनको ज़मानतें लेने के लिए वापस लाया जाएगा या नहीं? लेकिन साथ साथ एक और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो केसेस हैं 2 में कन्विक्टेड हैं। वापसी कैसे मुमकिन होगी? उनके वकला जो है वो कहाँ तक उनको सपोर्ट करेंगे? और ये जो सब लीगल सिस्टम है ये कितना मनूवर हो सकता है, ये देखना बाकी है। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ साथ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के जो होशरुबा असरात हैं वो हम सब पर आएंगे, और इलेक्शंस जब भी हों, क्या जो मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके गई है, जो हमारे शहबाज शरीफ साहब थे, क्या उनको वोट मिलेगा या नहीं? आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हुई है इस पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आम आदमी को रूल करने के लिए कौन सा खास आदमी आएगा ये देखना अभी बाकी है। शुक्रिया, आपने शो देखा, कल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।